اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ الکرام وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم طلباء کرام، آج کا سبق جماعت سابعہ کے طلباء کے لیے ہے، خاص طور پر چونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے یعنی کرونا وائرس کی وبا کے سبب مدارس، کالجز وغیرہ فی الحال 30 جون تک بند ہیں، لہذا آدیش بھی ہے اور مناسب بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے وقت کو برباد نہ کر کے ان دنوں جدید ٹیکنالوجی کا کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ واٹس ایپ ورچوئل کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ بعض اساتذہ کرام میں سے، بڑے بڑے اساتذہ کرام میں سے بعض حضرات کے درس واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو پوری توجہ سے سماعت کرنی چاہیے اور نفع حاصل کرنا چاہیے۔ تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ جماعت سابعہ کے طلباء کے لیے ایک کتاب جس کا نام ہے ملا حسن، اس کا آغاز کیا جائے، اس کو ہم اور آپ پڑھیں۔ لیکن کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کے تعلق سے کچھ جاننا پڑتا ہے، لہذا آئیے اس کتاب کے تعلق سے جانیں کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ ملا حسن نام کی یہ کتاب سلم العلوم کی شرح ہے۔ سلم العلوم ایک متن ہے فن منطق میں جو بڑی ہی معروف، مشہور اور بہت ہی اہم متن ہے۔ سلم العلوم علامہ قاضی محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف جلیل ہے۔ آپ کی یہ کتاب سلم العلوم بڑی ہی اہم کتاب ہے، کیوں نہ ہو کہ آپ یعنی علامہ قاضی محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں، صاحب معاصر الکرام نے آپ کو علم و فن کا سمندر اور ستاروں کے درمیان بدر کامل قرار دیا ہے، جو آپ کی عبقریت اور جلالت علمی پر شاہد عدل ہے۔ تو اتنے بڑے مصنف، اتنے بڑے بزرگ ہیں، تو خود ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سلم العلوم کتنی اہم متن ہے۔ تو آپ نے سلم العلوم پڑھا ہوگا یا پڑھ رہے ہیں، تو بہرحال اس کی شرح پڑھنی ہے
جو ملا حسن کے نام سے مشہور و معروف ہے، بہت ہی اہم اور بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے یہ. لہٰذا آئیے اس کتاب کے تعلق سے بھی کچھ جان لیں پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہم لوگ ملا حسن نامی کتاب کو شروع کریں گے. آپ طلبہ کرام سے گزارش ہے کہ ہو سکے تو آپ لوگ اپنے موبائل پہ اس کتاب کو ٹیلی گرام سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے صفحہ کو کھول کر مطالعہ کیا کریں، عبارت حل کیا کریں، اور جو کچھ یہاں سے آڈیو کی شکل میں بھیجا جائے اس کو توجہ سے سماعت کریں، تاکہ جب مدرسہ کھولے تو پھر دوبارہ ان اسباق کو پڑھانے کی ضرورت نہ پڑے. بہرحال یہ کتاب ملا حسن. آئیے سب سے پہلے اس کتاب کے مصنف کو جانتے ہیں. مصنف کا نام نامی اسم گرامی ملا محمد حسن بن قاضی غلام مصطفیٰ. آپ خانوادہ علم و ادب فرنگی محل کے چشم و چراغ اور جلیل القدر عالم دین تھے. آپ لکھنؤ کے رہنے والے لکھنوی ہیں. آپ کو منقولات و معقولات میں دسترس حاصل تھی. آپ کو منقولات کی مختلف شاخوں پر کامل دسترس حاصل تھی، جبکہ معقولات میں درجہ امامت پر فائز تھے. آپ بہت ساری خوبیوں کے جامع ہیں. آپ کی ولادت باسعادت گہوارہ تہذیب و ثقافت لکھنؤ میں ہوئی، اور ملا حسن وہیں کے علمی و ادبی ماحول میں پروان چڑھے. لکھنؤ میں ہی اس وقت علم و ادب کا ماحول تھا، وہیں آپ پروان چڑھے. ابتدائی کتابوں کی تعلیم اپنے ماموں جان ملا کمال الدین فتح پوری سے حاصل کی، اور بڑی بڑی کتابیں استاذ الہند مولانا نظام الدین بن قطب الدین فرنگی محلی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے پڑھا، اور مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کی. آپ بہت ہی ذہین و فطین، ذہین و طباع تھے. ملا حسن کی فطری ذہانت اور تحقیق و جستجو کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ آپ دوران سبق مصنف، شارح اور محشی کی عبارتوں پر معقول اعتراضات پیش کرتے تھے. کمال کی بات ہے، پڑھ رہے ہیں اور مصنف، شارح تو کبھی محشی کی عبارتوں پر اعتراض کرتے ہیں. ایک دن کا واقعہ ہے کہ اپنے استاذ ملا نظام الدین انصاری سے کسی منطقی مسئلے پر گفتگو فرما رہے تھے. استاد نے فرمایا کہ شیخ نے فلاں کتاب میں اس مسئلے کے تعلق سے یہ فرمایا ہے، اور اے ملا حسن تم اس کے خلاف کیوں کہہ رہے ہو؟ شیخ ابو علی سینا کے خلاف کیوں کہہ رہے ہو؟ ملا حسن نے باادب عرض کیا کہ حضور، معقولات میں تقلید نہیں کی جا سکتی. شیخ نے شفا میں یہ کہا ہے اور میں یہ کہتا ہوں. تو یہ ہے ملا حسن کی جودت طبع. تو اس واقعہ سے پتہ چلا کہ ملا حسن بڑے ہی کمال کی شخصیت ہے. جودت طبع اور علمی گہرائی و گہرائی کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ
اس زمانے میں علماء کا عام تعصر یہ تھا کہ اگر ملا حسن شیخ ابن سینا سے ملاقات کرتے اور ان کے زمانے میں ہوتے تو معقولات میں مقابلہ کرتے اگر شیخ ابن سینا سے تو ان پر بھی غالب آ جاتے. الحمدللہ کیا شان ہے ملا حسن کی. لہذا جب اتنے عظیم الشان مصنف ہیں تو ان کی تصنیف جو کتاب ہے ملا حسن کے ہی نام سے جانی جاتی ہے وہ کتنی اہم اور کتنی اچھی تصنیف ہوگی. لہذا اس کو سمجھا جا سکتا ہے, اندازہ کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ آنے والے سبق میں اس کتاب کے تعلق سے مزید کچھ بتایا جائے گا اور کل کے سبق میں انشاءاللہ اس کتاب کو ہم اور آپ شروع کریں گے. لہذا تمام طلبہ کرام سے گزارش ہے کہ اس مختصر سی تقریر کو غور سے سماعت کریں, یاد کریں اور جو کچھ بھی پڑھایا جائے, جتنے بھی اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں اس کو دلچسپی سے سماعت کریں. السلام